عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کے تعلق سے عوام اہل سنت سے اپیل۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور ہمارا ملک لاک ڈاؤن میں ہے۔ ایسے حالات میں عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمان قربانی کر سکیں گے یا نہیں، اسے لے کر کشمکش ہے۔ ایسے میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر قربانی نہ کر سکیں تو اس رقم کو غریبوں میں صدقہ کر دیں۔ یہ بالکل ہی غلط مشورہ ہے، جو مستقبل میں تکلیف اور قربانی پر پابندی کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ کو غریبوں کی مدد کرنی ہے تو الگ سے کریں۔ اسلام میں اس کی بڑی ترغیب ہے، مگر عید الاضحیٰ کے موقع پر صاحب استطاعت پر قربانی کرنا ہی لازم ہے۔ لہذا قربانی کے بدلے پیسے یا اور کوئی چیز صدقہ کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ البتہ موجودہ حالات میں امکان یہ ہے کہ کہیں قربانی ہو سکے گی، کہیں نہیں، تو جن علاقوں میں دشواری ہو وہ سہولت والے علاقوں میں قربانی کرا لیں، جیسا کہ بعض مقامات پر پہلے بھی حصے والی قربانیاں ہوتی ہیں۔ صدقہ قربانی کا بدل ہرگز نہیں ہو سکتا، لہذا افواہوں اور غلط بیانات پر توجہ نہ دیں اور حتی الامکان قربانی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ شعار دین ہے۔ پہلے ہی سے راستہ نکالنا مستقبل میں بہت پریشان کن ہو سکتا ہے۔ عزیزان محترم، قربانی کے تعلق سے چند مسائل سماعت کر لیں، قربانی کی تعریف بھی سماعت کریں۔ قربانی یہ ایک مالی عبادت ہے جو غنی پر واجب ہے۔ خاص جانور کو خاص دن میں اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے۔ مسلمان مقیم مالک نصاب آزاد پر واجب ہے۔ جس طرح قربانی مرد پر واجب ہے، اسی طرح عورت پر بھی قربانی واجب ہے۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں، لیکن اگر نفل کے طور پر کرے تو کر سکتا ہے، ثواب پائے گا۔ مالک نصاب ہونے سے مراد اتنا مال ہونا ہے کہ جتنا مال ہونے سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، یعنی حاجت اصلیہ کے علاوہ 52.5 تولے چاندی ہوں یا 7.5 تولے سونا ہوں، یا دونوں ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے مالیت کے نصاب تک پہنچتا ہے، یا سونا چاندی یا اس کے علاوہ کوئی اور روپے پیسے مال تجارت وغیرہ، یا وہ برتن جو استعمال نہیں کیے جاتے ہیں، وہ سب ملا کر اگر 52.5 تولے چاندی کے مالیت کے برابر پہنچتا ہے تو وہ آدمی پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں، لیکن 10ویں سب میں افضل ہے، پھر 11ویں، پھر 12ویں۔ مسئلہ شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نماز عید کے بعد ہو، اور دیہات میں چونکہ نماز عید نہیں، اس لیے صبح صادق سے ہو سکتی ہے۔ قربانی کے وقت میں قربانی ہی کرنا لازم ہے۔ اتنی قیمت یا اتنی قیمت کا جانور صدقہ کرنے سے واجب ادا نہ ہوگا۔
قربانی کے دن گزر جانے کے بعد قربانی فوت ہو گئی، اب نہیں ہو سکتی، لہذا اگر کوئی جانور قربانی کے لیے خرید رکھا ہے تو اس کو صدقہ کرے، ورنہ ایک بکری کی قیمت صدقہ کرے۔ یہ سب مسئلے رد المحتار، عالمگیری وغیرہ میں موجود ہے۔ مسئلہ جب قربانی کی شرط پائی جائیں جن کا اوپر بیان ہوا تو ایک بکری یا بھیڑ کا ذبح کرنا یا اونٹ، گائے، بھینس کا 7واں حصہ واجب ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اگر کسی شریک کا حصہ 7ویں سے کم ہے تو کسی کی قربانی صحیح نہ ہوگی۔ ہاں 7 سے کم شریک ہوں اور حصے بھی کم و بیش ہوں، لیکن کسی کا حصہ 7ویں سے کم نہ ہو تو جائز ہے۔ قربانی کے سب شریکوں کی نیت تقرب یعنی ثواب پانا ہونا چاہیے، صرف گوشت حاصل کرنا نہ ہو، لہذا عقیقہ کرنے والا بھی قربانی کے جانور میں شریک ہو سکتا ہے، کیونکہ عقیقہ بھی تقرب کی ایک صورت ہے۔ قربانی کا طریقہ: قربانی کے جانور کو ذبح سے پہلے چارہ پانی دے دیں، پہلے سے چھری تیز کر لیں، لیکن جانور کے سامنے نہیں، جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ قبلہ کی طرف اس کا منہ ہو، اور ذبح کرنے والا اپنا داہنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دیں، اور ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھیں: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ دعا ختم کرتی ہی چھری چلا دے۔ قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ پڑھے: اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذبح میں چاروں رگیں کٹیں یا کم سے کم 3، اس سے زیادہ نہ کاٹیں کہ چھری مہرا تک پہنچ جائے، یہ بے وجہ کی تکلیف ہے۔ ٹھنڈا ہونے پر پاؤں کاٹیں، کھال اتاریں۔ اگر دوسرے کی طرف سے ذبح کیا ہے تو منی کی جگہ من فلاں کہے، یعنی اس کا نام لے، اور اگر مشترک جانور ہو جیسے گائے، اونٹ، بھینس تو فلاں کی جگہ سب شریکوں کا نام لے۔ مسئلہ اگر دوسرے سے ذبح کرائے تو بہتر یہ ہے کہ خود بھی حاضر رہے۔ اگر جانور مشترک ہے تو گوشت تول کر تقسیم کیا جائے، اٹکل سے نہ بانٹیں کہ اگر کسی کو زیادہ پہنچ گیا تو دوسرے کے معاف کرنے سے بھی جائز نہ ہوگا کہ یہ شریعت کا حق ہے۔ پھر اپنے حصے کے 3 حصے کر کے ایک حصہ فقیروں کو دے دیں اور ایک حصہ دوستوں اور عزیزوں کو دیں اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھے، خود بھی کھائے، بال بچوں کو بھی کھلائے۔ اگر گھر والے زیادہ ہوں تو کل گھر کے صرف میں لا سکتا ہے اور کل گوشت صدقہ بھی کر سکتا ہے، اگرچہ ایک حصہ اپنے لیے بہتر ہے۔ مسئلہ: اگر میت کی طرف سے قربانی کی تو اس کے گوشت کا بھی حکم یہی ہے، البتہ اگر میت نے کہا تھا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا تو اس صورت میں سارا کا سارا گوشت صدقہ کر دے۔ قربانی اگر میت کی ہے تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے نہ غریب کو کھلا سکتا ہے، بلکہ اس کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ قربانی کرنے والا بقر عید کے دن سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھائے، یہ مستحب ہے۔ قربانی کا گوشت کافر کو نہ دے کہ یہاں کے کفار حربی ہیں،
چمڑا، جھول، رسی، ہار سب صدقہ کر دے۔ چمڑے کو خود اپنے کام میں بھی لا سکتا ہے، مثلا ڈول، جانماز، بچھونا وغیرہ بنا سکتا ہے، لیکن بیچ کر قیمت اپنے کام میں لانا جائز نہیں۔ اگر بیچ دیا تو اس قیمت کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ آج کل اکثر لوگ کھال دینی مدرسے میں دیا کرتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اگر مدرسہ میں دینے کی نیت سے کھال بیچ کر قیمت مدرسہ میں دے دے تو یہ بھی جائز ہے۔ قربانی کا گوشت یا چمڑا قصاب یا ذبح کرنے والے کو مزدوری میں نہیں دے سکتا۔ ہاں اگر دوستوں کی طرح ہدیتاً حصہ دیا تو دے سکتا ہے، جبکہ اسے اجرت میں شمار نہ کرے۔ بعض جگہ قربانی کا چمڑا مسجد کے امام کو دیتے ہیں، اگر تنخواہ میں نہ دیا جائے بلکہ بطور مدد کے دے تو حرج نہیں ہے۔ قربانی کا جانور اونٹ، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ نر و مادہ، خصی غیر خصی سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ وحشی جانور جیسے ہرن، نیل گائے، بارہ سنگھا وغیرہ کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ دمبا بھیڑ ہی میں داخل ہے۔ اونٹ 5 سال، گائے بھینس 2 سال، بھیڑ بکری 1 سال کی ہو یا زیادہ کی، اس سے کم کی ناجائز ہے۔ ہاں اگر دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کا جانور موٹا، تازہ اور اچھا ہونا چاہیے، عیبی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور اگر زیادہ عیب ہے تو ہوگی ہی نہیں۔ مسئلہ منڈا جس کے پیدائشی سینگ نہ ہوں قربانی جائز ہے، البتہ اگر سینگ تھے اور ٹوٹ گئے اور گودا تک ٹوٹ گئے تو جائز نہیں، اس سے کم ٹوٹا ہے تو قربانی جائز ہے۔ اندھا، لنگڑا، کانا، بے حد دبلا، کان کٹا، دم کٹا، بے دانت کا، تھن کٹا، تھن سوکھا، ناک کٹا، پیدائشی بے کان کا، بیمار، خنثی جس کے دونوں نشانیاں ہوں، جلالہ جو صرف غلیظ کھاتا ہو، ان سب کی قربانی جائز نہیں۔ بیماری اگر ہلکی ہے اور لنگڑا پن ہلکا ہے کہ چل پھر لیتا ہے، قربان گاہ تک جا سکتا ہے، یا کان، ناک، دم تیاہی سے زیادہ نہیں کٹے تو جائز ہے۔ قربانی کے وقت جانور اچھلا کودا اور اس سے عیبی ہو گیا تو حرج نہیں۔ قربانی کی اور پیٹ میں زندہ بچہ ہے تو اسے بھی ذبح کر دے اور کام میں لا سکتا ہے، اور مرا ہوا ہو تو پھینک دے۔ مسئلہ خریدنے کے بعد قربانی سے پہلے جانور نے بچہ دے دیا تو اسے بھی ذبح کر ڈالے، اور اگر بیچ دیا تو اسی قیمت کو صدقہ کرے، اور اگر قربانی کے دنوں میں ذبح نہ کیا تو زندہ صدقہ کر دے۔ ہمارے پیارے آقا نبی دو جہاں حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم عمیم کو دیکھو کہ خود اس امت مرحومہ کی طرف سے قربانی کی، اور اس موقع پر بھی امت کا خیال فرمایا، لہذا جس مسلمان سے ہو سکے وہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی قربانی کرے تو کیسی خوش نصیبی ہے۔ تمام صاحب نصاب حضرات سے گزارش ہے کہ وہ حضرات قربانی ضرور کریں تاکہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں جنت کا مستحق بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔